السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح سزور الذہب کی ابتدا آج ہم کریں گے۔ اس سے پہلے درسوں میں کتاب سے متعلق اور مصنف سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور اسی طرح سے پچھلے درس میں مؤلف نے جو مقدمہ لکھا ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ آج اصل کتاب شروع کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا، یہ کتاب مؤلف ہی کی ایک دوسری کتاب سزور الذہب کی شرح ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو سزور الذہب کی عبارت ہوگی اس کو میں قلتوں سے شروع کروں گا، اور جو شرح کی عبارت ہے وہ اقولو کر کے شروع کریں گے۔ چنانچہ لکھ دیا گیا ہے قلت کلمۃ قول مفرد، یعنی جو پہلی بات انہوں نے کہی تھی سزور الذہب کے اندر، وہ یہ کہ الکلمۃ قول مفرد۔ آئی بات سن میں کہ کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں، قول مفرد کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر میں بہت ہی اختصار کے ساتھ مؤلف نے کلمے کی تعریف اپنی کتاب میں کی تھی۔ اب سمجھنے والا عربی زبان کا جو جانکار ہے وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر کیا معنی اور مفہوم ہے۔ قول ہے تو اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اسی طرح سے مفرد ہے تو اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ آگے اس کا معنی اور مفہوم آگے مؤلف خود بیان کر رہے ہیں، اور پھر جب اس کی شرح کرنے پر آئے تو انہوں نے اس کے اندر کئی مزید چیزوں کا اضافہ کیا اور کہا وَأَقُولُ، اور اب میں کہتا ہوں فِي الْكَلِمَةِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ وَلَهَا مَعْنِيَانِ، کہ اور اب میں کہتا ہوں کلمے کے اندر 3 لغات ہیں اور اس کے 2 معنی ہیں، یعنی کلمے کے اندر 3 لغات ہیں۔ لغات یعنی کس طرح سے کلمہ پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں، کس طرح سے بولا جاتا ہے، تو اس طرح اس کے اندر 3 لغات ہیں، 3 طرح سے اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ 3 لغات کیا ہیں؟ نمبر 1 کلمتن، کاف پر فتح ہے، لام پر کسرہ ہے اور میم پر فتح، کلمتن بربزن نبقتن، یعنی کلمہ جو ہے یہ نبقتن کے وزن پر، اور نبقہ کہتے ہیں بیر کو، تو یہ وزن اس کا وزن ہے کلمتن۔ اور یہ جو ہے کلمتن کی لغت یہ فصیح لغت ہے، اہل حجاز کی لغت ہے، قریش کی لغت ہے، قرآن مجید میں بھی اسی طرح سے یہ استعمال ہوا ہے، کلا انہا کلمتن ہوا قائلہا، تو یہ قرآن مجید کی بھی لغت ہے، اور اسی لغت پر قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک جمع کا معنی ہے، اگر ہم اس کی جمع استعمال کرتے ہیں تو نبقن کے وزن پر کلمن ہو جائے گی، کلمن، تو اس کی اگر جمع کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ کلمن ہو جائے گی، جس طرح سے نبقتن کی جمع نبقن آتی ہے۔ کلمتن کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ فصیح لغت ہے، اہل حجاز کی لغت ہے، اور اسی طرح سے یہ قرآن مجید کی بھی لغت ہے، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی طرح سے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ابھی مثالیں اس کی بیان کی جائیں گی اور وہاں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں یہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اس کی دوسری لغت ہے کلمتن، کاف کے کسرہ کے ساتھ اور لام کے سکون کے ساتھ،
کلمتن یہ دوسری لغت ہے، بربزن سدرتن، جیسے سدرتن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ایسے ہی کلمتن بھی عربی زبان میں کلمے کو کہا جاتا ہے، اور سدرتن مطلب بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کلمتن بربزن سدرتن، تو اس کی جمع کلمن آئے گی، جیسے سدرن آتی ہے ایسے ہی اس کی جمع آ جائے گی کلمن۔ تو اس کی جمع جو ہے کلمتن کی کلمن آ جائے گی، جیسے سدرن جمع آتی ہے۔ اسی طرح سے تیسری لغت ہے کلمتن، کاف کے فتحہ اور لام کے سکون کے ساتھ، کاف کے فتحہ اور لام کے سکون کے ساتھ، بربزن تمرتن، جیسے عربی زبان میں ایک دوسرا لفظ تمرتن کھجور کو بولا جاتا ہے، تو یہ جو ہے کلمتن بھی تمرتن کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع اگر ہم لے کر آئیں گے تو کلمن ہو جائے گی، کلمن۔ تو اس کی جمع جو ہے کلمن ہو جائے گی، جیسے تمرتن کی جمع تمرن آتی ہے۔ تو یہ تین لغات ہیں، اور یہ یاد رہے کہ عربی زبان میں کوئی بھی کلمہ فاعلن کے وزن پر ہو، یعنی جس کے فا کلمہ پر فتحہ ہے اور عین کلمہ پر کسرہ ہے، اس کے اندر یہی تین لغات پائی جائیں گی۔ کوئی بھی کلمہ ہو، صرف کلمہ ہی نہیں، کوئی بھی کلمہ ہو جس کے اندر کلمتن کی طرح سے فا کلمہ پر فتحہ یا عین کلمہ مکسور ہے، تو اس کے اندر یہ تین لغات پائی جائیں گی، یعنی اسے فا کلمہ پر فتحہ اور کسرہ دونوں طرح سے، فتحہ اور کسرہ دونوں صورتوں میں اسے پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے عین کلمہ پر فتحہ یا سکون دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے کسرہ، فتحہ، کسرہ اور سکون دونوں طرح سے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر عین کلمہ جو یہاں لام ہے، عین کلمہ جو بیچ والا حرف ہوتا ہے مادے کا، اس کے اندر حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف ہے تو اس کے اندر ایک چوتھی لغت بھی جائز ہے، تو اس کے اندر ایک چوتھی لغت بھی جائز ہے۔ حروف حلقی کیسے کہتے ہیں؟ حروف حلقی یعنی جو حروف حلق سے نکالے جاتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو یہ 6 حروف حلقی کہا جاتا ہے انہیں۔ تو انہیں جو ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف بیچ میں آتا ہے، یعنی عین کلمہ کی جگہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک اور چوتھی لغت بھی جائز ہے۔ عین کلمہ کے تابع فا کلمہ کو کر دیتے ہیں، اور کسرہ فا کلمہ میں بھی آ جایا کرتا ہے، جیسے فخیزن سے فیخیزن، یا اسی طرح سے شہدہ، شہدہ، شہدہ اصل میں تھا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی، چونکہ عین کلمہ میں جو ہے یہاں حروف حلقی ہے، اس لیے سین پر کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور ہو جائے گا شہدہ۔ تو یہ 4 لغات ایک طرح سے اس میں ہو گئیں۔ کلمے کے اندر 3 لغات ہیں، لیکن اگر کلمن کے وزن پر اگر کوئی کلمہ دوسرا آ رہا ہے، چاہے وہ فعل ہو، فعل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے عین کلمہ میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے، تو ایسی صورت میں اس میں ایک اور لغت بھی جائز ہے، اور وہ ہے عین کلمہ کے فا کلمہ کو تابع کر دیا جائے کسرہ میں، یعنی کسرہ جو عین کلمہ پر ہے وہ فا کلمہ پر بھی دے دیا جائے، اور ہو جائے گا فخیزن سے فیخیزن، یا اسی طرح سے شہدہ سے شہدہ۔ تو یہ لغات کے متعلق بات ہوئی۔
اب جہاں تک اس کے معنی کے متعلق بات ہے، مؤلف نے کہا وَلَهَا معنیان، اور اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ دو معنی کیا ہے؟ ایک تو یہی معنی ہے جو اصطلاحی معنی انہوں نے بیان کیا، قول مفرد، یعنی قول مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ قول مفرد، قول کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہو۔ قول سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہو، جیسے رجل ہے یا فرس ہے، آدمی، گھوڑا، یا اسی طرح سے کوئی بھی لفظ لے لیجئے جو بھی معنی رکھتا ہے۔ موضوع جسے کہا جاتا ہے، معنی دار کو قول کہیں گے۔ یعنی اگر کوئی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے تو اسے قول کہا جائے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی معنی پر دلالت کرتی ہیں لیکن وہ لفظ نہیں ہوتے، جیسے خط ہے، ہم نے کوئی خط یہاں کھینچ دیا، مان لیجئے یہ خط کھینچا، یہ ایک نشان ہم نے لگایا، اس کا ایک معنی اور مفہوم ہے۔ یا اسی طرح سے ایک اور خط یہاں ایسے کر کے کر دیا، تو اس کا بھی ایک معنی اور مفہوم ہے، لیکن یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے اسے قول نہیں کہا جائے گا۔ یہ اپنے اندر معنی اور مفہوم رکھ رہا ہے، یہ صحیح کا نشان ہے اور یہ غلط کا نشان ہے، تو معنی اور مفہوم ہے اس کے اندر، لیکن یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے اسے قول نہیں کہا جائے گا۔ قول کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا لفظ جو معنی پر، اللفظ دال علی معنی، یعنی ایسا لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہو، اسے قول کہا جائے گا۔ خط یا اسی طرح کے اور جو دوسرے نشانات کسی معنی اور مفہوم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں اور وہ قول نہیں ہوں گے۔ یا اسی طرح سے وہ الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں لیکن ان کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا ہے، جیسے لفظ زید ہے، زیدن، تو زید یہ معنی رکھتا ہے، لیکن اسی کو الٹ دیں ہم، دیزن ہو جائیے، دیزن، تو یہ جو ہے دیزن یہ زید کا مقلوب ہے اور اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ مہمل ہے۔ دیز اگرچہ لفظ ہے لیکن یہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس لیے اسے قول نہیں کہا جائے گا۔ آئی بات سمجھ؟ تو قول سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہو۔ اسی لیے کئی کتابوں میں نحو کی آپ نے یہ تعریف بھی پڑھی ہوگی، ہدایت النحو وغیرہ میں، لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ ایسا لفظ کلمہ کہلاتا ہے جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ قول کے اندر یہ دونوں چیزیں، یعنی لفظ بھی ہے اور معنی دار بھی ہے، تو قول کے اندر یہ دونوں چیزیں آ گئیں۔ البتہ خط وغیرہ یا جو مہمل الفاظ ہیں وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ قول نہیں ہوں گے، وہ لفظ ہوں گے، یا اسی طرح سے مفہوم ان سے سمجھ میں آ رہا ہوگا لیکن وہ قول نہیں ہے، وہ قول انہیں نام نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ قول سے متعلق بات ہوئی۔ اسی طرح سے اصطلاحی تعریف میں ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوا اور وہ ہے مفرد۔ مفرد کا معنی کیا ہے؟ مفرد کا معنی یہ ہے یعنی جس کا جزء اس کے معنی کی جز پر دلالت نہ کرتا ہو۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بات کہی ہے، یعنی جس کا جزء اس کے معنی کی جز پر دلالت نہ کرتا ہو۔ جیسے مان لیجئے یہاں زیدن، یہ ایک لفظ ہے، یہ قول ہے، یہ زیدن جو ہے یہ ایک قول ہے، یہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے، لفظ ہے اور معنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب اس کا جز کیا ہے؟ اس کا جز زید میں زا ہے، یا ہے اور دال۔ تو یہاں زید کے اجزاء ہیں زا، یا اور دال۔ اب ظاہر سی بات ہے زید کا جو معنی ہے اس پر زا دلالت نہیں کرتی ہے، یا اسی طرح سے یا دلالت نہیں کرتی ہے، یا دال دلالت نہیں کرتی ہے۔ یعنی
मुफरद किसे कहेंगे? यानी जिसका जुज़ उसके माना की जुज़ पर दलालत ना करता हो। तो ये हुआ ज़ैद यानी मुफरद का माना और मफ़हूम, ये मुफरद का माना और मफ़हूम हुआ। अलबत्ता कभी कभी ऐसा होता है जो अज्ज़ा हमने किए हैं मुफरद के, उनका कोई माना ही नहीं बनता है सिरे से। जैसे यहाँ ज़ा है, अब इसका कोई माना, ये तो एक हर्फ है, हुरूफुल हिजा में से एक हर्फ है, या है या दाल है, तो इनका कोई माना नहीं है जो ज़ैद के किसी जुज़ पर दलालत करता हो। और कभी कभी उसका कोई माना हो सकता है, लेकिन जो माना उसका मुरक्कब की शक्ल में था, यानी मिली हुई सूरत में था, उस माना पर उसका कोई भी जुज़ दलालत नहीं करता है। मान लीजिए एक लफ्ज़ है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के दो जुज़ हैं, एक अब्द है और दूसरा है अल्लाह। ये नाम है किसी का, अब्दुल्ला जो है ये नाम है किसी का, और दो जुज़ से मिलकर बना है, एक है अब्द, इसका एक माना और मफ़हूम है, और इसी तरह से अल्लाह एक दूसरा है, इसका भी अपना एक माना और मफ़हूम है। लेकिन अब्दुल्लाह पर दलालत ना अब्द कर रहा है और न ही अल्लाह कर रहा है, तो ये भी मुफरद है। अब्दुल्लाह भी क्या है? मुफरद है। अगरचे बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है कि इसमें दो कलमे हैं और दोनों का अपना अलग अलग माना और मफ़हूम है। तो मुफरद का माना और मफ़हूम क्या होगा? यानी ऐसा कौल या ऐसा लफ्ज़ जिसका जुज़ उसके माना पर दलालत नहीं करता है। तो यहाँ मौलिफ़ ने ये एक मुख्तसर अंदाज में इसकी तारीफ़ बयान कर दी, इस्तिलाही तारीफ़। और इसी तरह से एक दूसरा माना, ये तो एक इस्तिलाही माने के एतबार से कलिमा की जो है तारीफ़ हुई, इस्तिलाही माना जो इन्होंने कहा था कौल मुफरदुन, उसकी वज़ाहत की गई। इसी तरह से दूसरा माना इसका लुग़वी है, यानी लुग़वी जो लुग़त में इस्तेमाल होता है, और वो है जुमले मुफीदा, यानी ऐसा जुमला जिससे फ़ायदा हासिल हो रहा हो मुखातब को या मुखातिब को। आई बात में? तो जुमलुल मुफीदा यानी मुफीद जुमले या कलाम पर भी इसका इतलाक़ होता है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, के हरगिज़ नहीं, ये एक बात है, ये एक जुमला है, ये एक जुमला है, जैसे हमारे यहाँ जुमला सरकार है, तो ऐसे ही एक जुमला है जिसका ये कहने वाला है, हकीकत में इसका कोई माना और मफ़हूम नहीं है। और ये कलिमा किस बात को कहा गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलिमा यहाँ किस को कहा गया है उसकी वज़ाहत करते हुए मौलिफ़ कहते हैं, इशारतन इला कौलिल क़ाइली, कहने वाले के इस कौल की जानिब इशारा करते हुए। क्या है? रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहा फ़ीमा तरक्तु, ऐ मेरे रब मुझे दोबारा से दुनिया में भेज दे, शायद के जो छूटे हुए आमाल हैं मैं दोबारा से उन्हें अंजाम दे दूँ। तो इस जो दुनिया में आमाल नहीं कर सका है उसको दोबारा से करने के लिए जहन्नम में आदमी, काफिर, मुशरिक, गुनाहगार आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा कि ऐ मेरे रब मुझे दुनिया में दोबारा से भेज दे। तो इसी कलिमे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कल्ला इन्नहा कलिमतुन, ये एक इसकी बात है, ये एक इसका जुमला है जो ये कह रहा है, और हकीकत में ये इसका करने वाला नहीं है। आई बात में? तो आज के दर्स में हमने कलमे की तारीफ़ मालूम की, उसके अंदर जो लुगात पाई जाती हैं उनके बारे में मालूम किया कि इनके अंदर कितनी लुगात पाई जाती हैं। तो ये मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने यहाँ
اس کے تعلق سے بتلایا ہے، اس کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا جا رہا ہے۔ مؤلف بیان فرماتے ہیں قلت الکلمۃ قول مفرد، میں نے کہا، یعنی شذور الذہب میں کہا تھا الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد کو کہا جاتا ہے۔ وَأَقُولُ، اور اب میں کہتا ہوں، فی الکلمۃ ثلاث لغات ولہا معنیان، کہ کلمے کے اندر 3 لغات اور 2 معنی ہیں۔ اما لغاتها فکلمۃ، رہی بات لغات کی، فکلمۃ تو ایک کلمۃ ہے، علی وزن نابغۃ، وہی الفصحیٰ ولغۃ اہل الحجاز، یہ فصیح لغت ہے اور اہل حجاز کی ہے۔ وبہا جاءت تنزیل، اور اسی کے مطابق قرآن مجید آیا ہے۔ تنزیل سے مراد قرآن مجید، یعنی قرآن مجید میں بھی یہی کلمے کے طور پر یہ جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طرح سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وجمعها کلم کنبق، اور اس کی جمع کلم آتی ہے نبقن کے وزن پر۔ اور دوسری لغت ہے وکلمۃ علی وزن سدرۃ، سدرۃ کے وزن پر کلمۃ، وکلمۃ علی وزن تمرۃ، وہما لغتا تمیم، اور یہ تمیم کی لغت ہیں، یعنی یہ دونوں جو قبیلہ بنو تمیم ہیں اس کے اندر یہ دونوں لغات استعمال کی جاتی ہیں۔ وجمع الاولیٰ، اور پہلی جو لغت ہے، یعنی ان دونوں میں جو پہلی لغت ہے اس کی جمع ہے کلمن، یعنی کلمتن کی جمع کلمن، جیسے صدرتن کی جمع صدرن آتی ہے، تو ایسے ہی کلمن، کلمن کا صدرن۔ وثانیتی، اور دوسرے لفظ کی جمع ہے کلمن کا تمرن، کلمن یعنی کلمتن کی جمع کلمن آتی ہے، جیسے تمرتن کی جمع تمرن آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعِلٍ، اور اسی طرح سے معاملہ ہوگا، یعنی یہ 3 لغات ہوں گی ہر کلمے کے اندر جو فعیل کے وزن پر ہو، یعنی جس کے اندر فا کلمہ میں فتحہ اور عین کلمہ پر کسرہ اگر آ رہا ہے تو اس کے اندر یہی 3 لغات ہوں گی، جیسے کبدن و کتفن، کبد کلیجی کہتے ہیں، تو اب یہاں بھی اس کی بھی یہی 3 لغات ہوں گی، کبدن، کبدن، یا اسی طرح سے کبدن، یا اسی طرح سے کتفن ہے تو کتفن، کتفن یا کتفن۔ تو یہ جو ہے ایک قاعدہ اور اصول مؤلف نے یہاں بتلایا کہ اگر فعیل کے وزن پر ہے اس کی یہ 3 لغات آئیں گی، اس کلمے کے اندر یہ 3 لغات آئیں گی۔ اسی طرح سے ایک اور چوتھی لغت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ اللغات الثلاث، یعنی یہ 3 لغات اس میں جائز ہے، اگر اس وزن پر آ رہا ہے تو یہ 3 لغات اس میں جائز ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْوَسْطُ حَرْفَ حَلْقٍ، اور اگر درمیان میں حرف حلقی ہے جاز فیہ لغت رابعۃ، تو اس میں ایک چوتھی لغت بھی جائز ہے، یعنی یہ 3 لغات تو اس میں بھی جائز ہوں گی اگر درمیان میں حرف حلقی ہے۔ اگر حروف حلقی ہے تو اس کے اندر یعنی عین کلمہ میں، تو پھر ایسی صورت میں ایک چوتھی لغت بھی اس میں جائز ہوگی، یعنی یہ 3 لغات تو ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک چوتھی لغت بھی جائز ہوگی، اور وہ ہے وہی اتباع الاول للثانی فی الکسری، اور وہ ہے پہلے کا دوسری کی اتباع کرنا فی الکسری، کسرے میں، یعنی پہلا جو لفظ ہے فا کلمہ وہ عین کلمہ کے تابع ہو کر استعمال ہوگا کسرہ میں، جیسے فخذن و شہدہ، شہدہ فعل ماضی کا صیغہ ہے جیسا کہ بتلایا گیا۔ تو یہ جو ہے لغت کا معاملہ ہوا۔ وَأَمَّا مَعْنِيَاهَا، اور جہاں تک اس کے دونوں معنی کا معاملہ ہے فَأَحَدُهُمَا اصطلاحی وَهُوَ مَا ذَكَرْتُ، تو ایک اس میں اصطلاحی ہے اور وہ ہے جو میں نے ذکر کر دیا ہے۔ کیا ذکر کر دیا ہے
قول مفرد، یعنی کلمہ جو ہے قول مفرد کو کہتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے۔ اب یہاں جو قول مفرد کہا اس کی شرح کرتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں والمراد بالقول اللفظ الدال علی معنی، یعنی ایسا قول سے مراد ایسا لفظ ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کرجل و فرس، جیسے آدمی اور اسی طرح سے گھوڑا۔ بخلاف الخطی مثلا، برخلاف خط کے، لکیر وغیرہ کے مثال کے طور پر، فإنه وإن دل على معنی، بے شک اگرچہ یہ معنی پر دلالت کرتا ہے، لکنہ لیس بلفظ، لیکن یہ لفظ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بخلاف المہمل، اور مہمل کے برخلاف، جیسے دیز مقلوب زید، جو زید کا مقلوب ہے، فإنه وإن كان لفظا، بے شک یہ اگرچہ لفظ ہے لیکن یہ معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، لا يدل على معنی، لیکن یہ معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا، تو اس میں سے کسی کا یا اس طرح کی کوئی بھی کلمہ یا کلام ہوگا اس کو قول نہیں کہا جائے گا، یعنی جو لفظ ہو اور معنی پر دلالت نہیں کرتا ہو، یا سرے سے لفظ ہی نہ ہو اور معنی پر دلالت کرتا ہو، تو اسے قول نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ قول کی شرح مؤلف نے کی۔ اسی طرح سے کہتے ہیں والمراد بالمفرد، اور مفرد سے مراد ہے ما لا يدل جزءه على جزء معناه، جس کا جزء اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو۔ کما مثلنا من قولنا رجل و فرس، جیسا کہ ہم نے مثال دی اپنے قول رجل اور فرس میں، الا ترى ان اجزاء كل منهما، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان میں سے ہر ایک کے اجزاء ہیں، وہی حروفۃ ثلاثہ، اور وہ 3 حرف ہیں، یعنی را ہے، جیم ہے اور لام ہے، اسی طرح سے فا ہے، را ہے اور سین، تو یہ 3 حرف ہیں اس کے اجزاء۔ اگر ہم ان میں سے اذا انفرد شیء منها لا يدل على شيء مما دلت علیہ جملته، ان میں سے کسی بھی ایک جز کو منفرد کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، تو وہ دلالت نہیں کرے گا اس پر جس کو پورا جملہ دلالت کر رہا ہے، یعنی جو تینوں ملا کر جس معنی اور مفہوم پر دلالت کر رہے ہیں ان کا کوئی ایک جز علیحدہ کر دیں آپ تو وہ اس پر دلالت نہیں کرے گا۔ بخلاف قولنا، برخلاف ہمارے قول غلام زیدن کے، برخلاف غلام زیدن کے، کیونکہ یہاں غلام زیدن کے 2 جو ہیں جز ہیں، فإنه مرکب، تو یہ مرکب ہے، یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، اگرچہ یہ مرکب ناقص ہے۔ لأن كل من جزئیہ وہما غلام و زید، ان دونوں جز میں سے ہر ایک، اور وہ غلام اور زید ہے، دال علی جزء المعنى الذي دلت علیہ جملۃ غلام زید، دلالت کر رہا ہے اس معنی کے جز پر جس پر جملہ غلام زید دلالت کر رہا ہے۔ تو غلام اور زید ہے، یہ دال علی جزء المعنی، یہ دلالت کر رہا ہے اس معنی کے جس پر جملہ دلالت کر رہا ہے۔ زید کا غلام، اب غلام ہے تو غلام جز تو ہو گیا نا معنی کا، یا اسی طرح سے زید بولا تو یہ معنی کا جز ہو گیا غلام و زید کے، تو یہ جو ہے یہ مرکب ہے، یہ مفرد نہیں ہوا، یہ مفرد نہیں ہوا۔ ہاں البتہ جیسا کہ ہم نے بتلایا عبداللہ اگر کسی کا نام ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ مفرد ہی رہے گا، یا غلام و زیدن ہی کسی کا نام ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ لفظ مفرد ہو جائے گا، پھر ایسے یہ مفرد کے طور پر ہی استعمال ہوگا۔ والمعنی الثانی لغوی، اور دوسرا معنی اس کا لغوی ہے، یعنی ایک معنی تو یہ اصطلاحی ہے جو بتلایا اور اس کی شرح کی مؤلف نے، اور دوسرا معنی ہے لغوی، وہو الجمل المفیدہ، اور وہ جملہ مفیدہ ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ ہرگز نہیں، یہ ایک کلمہ ہے، جملہ ہے یہ جس کو وہ کہہ رہا ہے، اشارۃ الی قول القائل،
اشارہ کرتے ہوئے کہنے والے کے اس قول کی جانب، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے لوٹا دے واپس دنیا کے اندر، تاکہ میں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان میں سے نیک اور اچھے اعمال کر لوں۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے ڈانٹتے ہوئے پھٹکارتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بات ہے، ہرگز نہیں لوٹایا جائے گا، یہ تو ایک محض بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔